اکثر سلاسل تصوف، بلکہ میرے علم کے مطابق تمام سلاسل تصوف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، سوائے نسبت اویسیہ کے یہ برکات لیتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہو کر ابو بکر صدیق تک جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سارے سلسلے حضرت علی پر جا کر ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ ابو بکر صدیق نے حاصل کی برکات، اس کی مثال پوری جماعت صحابہ میں نہیں مل سکتی، وہ اکیلے تھے۔ فاروق اعظم اس پائے کی ہستی تھے کہ انہوں نے من وعن ابو بکر صدیق سے حاصل کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ منصب تھا کہ انہوں نے سب کچھ وصول کیا فاروق اعظم سے، وہ برکات سموئی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ آخری ہستی تھے جو جامع الصفات بنے اور سب سے زیادہ برکات حاصل کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد کوئی ایسا شخص نہ آیا جو تمام صفات کا جامع ہو۔ کوئی مفسر بنا، کوئی محدث بنا، کوئی صوفی بنا، تو صفات تقسیم ہو گئی، پھر مختلف حضرات سے آگے برکات چلی، اس لیے سارے سلسلے نیچے مختلف لوگوں تک جاتے ہیں، لیکن جب اوپر آتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ نسبت اویسیہ ان سے بھی اوپر جاتی ہے۔ اس میں ایک عجیب بات ہے، تمام سلاسل تصوف میں صحبت شیخ شرط ہوتی ہے، اور شاگرد اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کے مراقبات یا اسباق چلاتا ہے، جہاں تک وہ چلاتا ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ اس سے آگے ایک قدم بڑھنے کے لیے انہیں پھر شیخ کی خدمت میں جانا ہوتا ہے۔ لیکن جو برکات ابو بکر صدیق نے حاصل کی وہ عجیب تھی۔ وہ ہستی جو ساری کائنات کے لیے رحمت مجسم تھی، اللہ کریم نے ہجرت کا سبب بنا کر 3 دن اور 3 راتیں ساری خدائی سے الگ کر کے صرف ابو بکر کی گود میں ڈال دی۔ اب وہ مینار نور جس سے ازل و ابد روشن تھے، اگر اس کی پوری روشنی ایک قلب پر، ایک سینے پہ مرکوز کر دی جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح فرماتے ہیں، آسمان صاف تھا اور کھلا ہوا تھا اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حبیب کبریا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کسی شخص کے نام اعمال میں نیکیاں اس طرح بھی ہوں گی جس طرح یہ آسمان کا سینہ ستاروں سے مزین ہے؟ فرمایا بے شک، میں عمر کے بارے تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا اعمال نامہ اسی طرح نیکیوں سے اس طرح بھرا ہوا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور، میرے والد کے بارے ابو بکر صدیق کے، فرمایا اس کی بات الگ ہے، اسے تو میرے ساتھ 3 دن راتیں سور میں نصیب ہو گئیں، تو سور کا تو ایک لمحہ بھی ان سب پہ بھاری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کسی نے مبارک دی کہ آپ کے بارے حضور نے یہ خبر دی ہے، پھر اگلی بات بھی بتائی، تو وہ ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ ایک سودا کریں۔ یہ جو حضور نے گواہی دی ہے کہ میرا اعمال نامہ جو ہے نیکیوں سے اس طرح مزین ہے جس طرح آسمان ستاروں سے، تو وہ ساری آپ لے لیں اور سور کی 1 رات مجھے دے دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟
نہیں دی. اس لیے کہ سور کی راتوں میں وہ کیفیت تھی کہ جب اہل مکہ تلاش کرتے کرتے ابو جہل کی سرکردگی میں غار کے دہانے پر پہنچ گئے. حضور آرام فرما ہے، ابو بکر کی گود میں سر ہے. دل بر ہے بر میں الحمدللہ، سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ. کسی شاعر نے اس کیفیت کو نعت کے پیرائے میں لکھا تھا کہ دل بر ہے بر میں الحمدللہ، سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ. تو سیدنا ابو بکر صدیق کو بڑا خطرہ، بڑا ڈر لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی ٹانگیں تو سامنے دکھائی دے رہی تھی غار کے منہ پر جو کھڑے تھے، اور میں اکیلا تھا. نبی کریم استراحت فرما رہے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ میں اکیلا اس در نایاب کی حفاظت کی اہلیت رکھتا ہوں کہ نہیں، یہ اتنے لوگ ہیں حضور کو ایذا پہنچائیں گے. قرآن نے جو اختیار کیا ہے انداز، وہ ان راتوں کی برکات کا پتہ دیتا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جب کافروں نے ہجرت پہ مجبور کر دیا، ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا آپ کے ساتھ تھا جب آپ غار میں تھے. جب دونوں غار میں جلوہ افروز تھے تو دو میں کا دوسرا، ثانی اثنین، اثنین دو کو کہتے ہیں، ثانی دوسرے کو، دو میں کا دوسرا آپ کے ساتھ تھا. یہ دو میں کا دوسرا کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ پوری انسانیت میں دو ہی بندے ہیں اس طرح کے، ایک انبیاء و رسل میں اور ایک غیر انبیاء. انبیاء و رسل میں محمد الرسول اللہ اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق. تیسرا کوئی بندہ ہے نہیں پوری انسانیت میں. اس لیے کہ حضور تو پہلے بے مثل تھے. 3 شبانہ روز کی پوری توجہ نے ساری مخلوق میں ابو بکر کو بے مثل بنا دیا. اور جب آپ نے فرمایا لا تحزن، میرا غم نہ کر. ہمارے ترجمے والے بھی بادشاہ لوگ ہیں، یہاں حزن کا معنی بھی ڈر ہی لکھ دیتے، حالانکہ حزن وہ ڈر ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے، جیسے ماں ڈرے کہ بچہ چھت سے گر جائے گا. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سے جدا ہو گیا تو جو کیفیت آئی، یوسف کے بچھڑنے سے جو دکھ ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے بارے جو خطرہ لاحق تھا یعقوب علیہ السلام کو، اسے قرآن نے حزن کہا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے دکھ سے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، دونوں آنکھیں آپ کی سفید ہو گئی، من الحزن، یوسف علیہ السلام کے دکھ سے، کسی بیماری سے نہیں. حزن ہوتا ہے دوسرے کا دکھ. آپ نے فرمایا لا تحزن، میرا غم نہ کر. کیوں؟ ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا بھائی ہارون نبی بھی تھے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور صحابی بھی تھے سارے ان کے ساتھ.
لیکن جب سمندر پہ پہنچے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر گرد اڑاتا آ رہا تھا اور لوگ گھبرائے کہ موسیٰ مارے گئے، انہوں نے فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جو معیت نبی کو نصیب تھی کسی دوسرے کو اس میں شامل نہیں کیا۔ دوسرا بھائی نبی بھی تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا ہم دونوں کے ساتھ، اور سارے قرآن میں یا معیت صفاتی ہے، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع الصابرین، کسی صفت کی وجہ سے معیت حاصل ہے یا کسی نبی کو حاصل ہے تو اس کی ذات کے لیے ہے۔ یہاں جب معیت باری کی بات ہوئی فرمایا ان اللہ معانا، اے ابو بکر میرے اور تیرے ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ یہ فضیلت صرف ابو بکر صدیق کی ہے کہ دنیا میں انبیاء میں وہ شان معیت محمد الرسول اللہ کا اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق کا، کوئی تیسرا ایسا بندہ روئے زمین پر ہے نہیں۔ یہ جو 3 شبانہ روز ملے، انہوں نے ابو بکر صدیق کو وہ قوت دے دی کہ اس دنیا میں اس دنیا میں جہاں بھی ابو بکر صدیق ہو توجہات محمد الرسول اللہ کا مرکز ہے۔ نسبت اویسیہ قلب صدیق اکبر سے آئی تو اس میں یہ خصوصیت ہے کہ ایک خاص مقام پر پہنچنے کے بعد استعداد کا ایک خاص درجہ ہوتا ہے، جسے حاصل کر لینے کے بعد سالک دنیا کے دوسرے سرے میں بھی چلا جائے تو اس کی ترقی مسلسل ہوتی رہتی ہے اور برکات شیخ کی اس تک پہنچتی رہتی ہیں۔ یہ ان برکات کا پرتو ہے جو ابو بکر صدیق کو نصیب تھی، اور یہ نسبت صرف ابو بکر صدیق سے چلتی ہے، اس کے بعد کسی کو اور نصیب نہیں۔ صحابہ کو اگر اس کا کوئی حصہ ملا تو ابو بکر سے ملا، اور قیامت تک آنے والوں کو اگر ملتا ہے تو ابو بکر صدیق سے ملتا۔ پھر بھلا بتاؤ کہ تزکیہ ہو یا تصوف، اس کا جو ستون ابو بکر صدیق ہے اس کی کوئی مثال ہے؟